السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک درد مندانہ اپیل رکھنا چاہوں گا۔ ایک شخص ہے، بیچارہ معذور ہے، وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھے تو اس کے لیے اللہ رسول نے رعایت رکھی ہے، اس کو ریلیف دیا ہے کہ وہ گھر پڑھ سکتا ہے۔ اشاروں سے پڑھے، لیٹ کر پڑھے، جیسے بھی پڑھے وہ گھر بھی پڑھ سکتا ہے، جہاں بھی پڑھے۔ تو اس کے دل میں آیا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نابینا صحابی تھے، میں تو دیکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے نماز کے فضائل سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس نے گھر سے لے کر مسجد تک رسی باندھ دی، اور ہر نماز میں جو ہے وہ اول صف میں ہوتا اور تکبیر اولیٰ میں رہتا۔ اسی لیے تو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے وہ معذور بندہ ہے، وہ لنگڑا کے مٹی دھولتا ہوا چل کے آتا ہے۔ مسجد والے جو ہیں، امام مسجد ہو، مقتدی ہو، یہاں جوتی نہیں اتارنی، یہاں شلوار سے ٹکنا، ننگا رکھنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کے بندے، دیکھو کہ مریض ہے، وہ گھر تک چل کے آیا ہے، تم سوئے رہتے ہو، وہ تکبیر اولیٰ میں پہنچتا ہے، تمہیں سوچنا چاہیے۔ واللہ ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ ہم بیمار کے ساتھ کیا بیہیو کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ 2-4 دن سنتا رہا، سننے کے بعد وہ پھر دوسری مسجد چلا گیا۔ وہ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تو پھر وہی چالیں، تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، ایک مسجد چھڑوا دی ہے، اب دوسری مسجد نہ مجھے چھڑوا دیں، مہربانی کریں، اللہ بھی رعایت دیتا ہے، ریلیف دیتا ہے، تم معاف کر دو۔ میں نے جوتی یہاں رکھنی یا یہاں رکھنی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ کے بندے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ میں جو ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک مریض ہے، آیا ہے، تو ہم اس کی جوتی بھی اتاریں، اس کو چیئر بھی رکھ کے دیں، اس کو بٹھائیں، اس کو تکلیف نہ دیں۔ لیکن کیا اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ واللہ کہ شاید کہ ہمیں اللہ سے وحی آئی ہے، ہم اس کے ساتھ وہی بیہیو کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جیسے بزرگ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو وہاں پہ اس کو یہ تلقین نہ کریں نماز پڑھی، سویا پڑا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، وضو بھی نہیں کیا، بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بزرگ میرے پیر و مرشد قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، بلکہ مولانا محمد الیاس گمان حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی جگہ پر جائے تو وہ اپنے اوپر قیاس کرے کہ میں اسی جگہ ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، فقاہت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔